اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ فلپیوں 4 باب اس کی 5ویں آیت۔ ہم بہت خوفزدہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم اپنی دیکھ بھال نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ جو آپ جانتے ہیں، میں یہ نہیں کہنے والی کہ جب بھی کچھ بھی آپ چاہتے ہیں خدا وہی کرے گا۔ ہو سکتا ہے یہ آزمائش ہو یا شاید صبر کا امتحان ہو۔ کبھی بھی 1 منٹ کے لیے بھی ایسا نہ سوچے کہ آپ کو آزمایا نہیں جائے گا، کیونکہ دشمن آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرے گا کہ آپ کو پروجیکٹ واپس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کام نہیں کر رہا۔ اور تبھی آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے مجھے پرواہ نہیں، چاہے کتنا بھی وقت لگے، میں اپنی ہی دیکھ بھال کرتے رہنے کی کوشش میں اپنی زندگی نہیں گزاروں گی۔ میں نے اپنا آپ خدا کے حوالے کر دیا ہے اور میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، یعنی بے غرضی ظاہر ہو۔ میرے خیال میں سب سے بڑی گواہی جو ہم دنیا کو دے سکتے ہیں، یعنی تمہارا لحاظ اور صبر کی روح ظاہر ہو۔ خداوند قریب ہے، یعنی جلد آنے والا ہے۔ مجھے یہ پسند ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سا وقت ہے؟ یہ تبدیلی کا وقت ہے۔ یسوع جلد آ رہا ہے۔ اپنی گواہی سے دنیا پر اثر انداز ہونے کے لیے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ ہم سب خود غرض اپنی ذات میں مگن اور بگڑے ہوئے مسیحی بچے کی طرح ہو کر نہیں رہ سکتے۔ میں آپ سے اور خود اپنے آپ سے کہہ رہی ہوں، یہ اچھا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ اچھا نہیں ہے۔ جہاں میں کام کرتی ہوں وہاں صرف میں ہی مسیحی ہوں اور آج کسی نے بھی میری تعریف نہیں کی۔ لوقا 9 باب۔ آئیے ادنا زندگی اور اعلیٰ زندگی پر بات کرتے ہیں کہ ہم کیسے زندگی چاہتے ہیں۔ لوقا 9 باب 23ویں آیت۔ اور اس نے سب سے کہا، آج رات وہ سب سے کہہ رہا ہے، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے، یعنی خود کو رد کرے اور اپنے مفادات کو نہ دیکھے، اپنی ذات کا انکار کرے، ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، یعنی ثابت قدمی سے پیوستہ رہے، میری زندگی جیسی مثال قائم کرے، اگر ضرورت ہو تو موت بھی، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے وہی اسے بچائے گا اور محفوظ رکھے گا، یعنی ابدی موت کی سزا سے بچائے گا۔ اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کو کھو دے یا اس کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ آمین۔ ہمیں اعلیٰ زندگی مہیا کی گئی ہے۔ جب ہم خود غرضی سے ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا حاصل کر رہے ہیں اور کیا حاصل نہیں کر رہے، تب ہم ادنا زندگی گزارتے ہیں، جبکہ خود کو خدا کے سپرد کرنا اور ہر روز یہ کہنا کہ میں تیرے لیے کیا کر سکتی ہوں، یہی اعلیٰ زندگی ہے۔ اپنی نجات کے قیام کے لیے خدا کو 12 نکات پیش کرنے کے بجائے میرے خیال میں یہ واپس پلٹنے کا وقت ہے۔ دیکھیں، میں یہ سب جانتی ہوں۔ اچھا ہے خدا، اگر اب میری فتح نہ ہوئی تو میں آگے نہیں جا سکوں گی۔ میرا مطلب ہے آج تیری آواز سننے کے لیے میں اس کانفرنس میں جا رہی ہوں اور مجھے تجھ سے کلام چاہیے۔ میرا مطلب ہے آپ کلام سے اس قدر بھرے ہوئے ہیں کہ وہ باہر امڑنے ہی والا ہے۔ پھر خدا سے کلام لینے کا کہہ رہے ہیں، مجھے کلام چاہیے۔ اچھا، میرے پاس ایک کلام ہے، خود غرضی ختم کریں، خود کو خدا کے سپرد کریں، جہاں بھی جائیں دوسروں کے لیے برکت بننے میں مصروف ہو جائیں، پھر آپ کی زندگی بہت عظیم ہوگی، یہاں تک کہ آپ کو ان کا اختتام بھی معلوم نہ ہوگا۔ اس کی زندگی کی پیروی کریں، ضرورت پڑے تو دوسروں کے لیے موت بھی گوارا کریں۔ اور حقیقت میں ایسا نہیں سوچتی کہ یہ جسمانی موت کی بات ہو رہی ہے، یہ خود ہی کو مارنے کی بات ہو رہی ہے۔ پولس نے کہا، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بات اس نے اپنی تبدیلی کے 20 سال بعد کہی،
لہٰذا آپ کے لیے بھی یہ تسلی بخش ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے اور اس لیے اگر آپ کو تبدیل ہوئے مستقبل میں 20-30 سال ہو گئے ہیں تو بھی دیر نہیں ہوئی۔ آپ کہیں کہ اب خدا کے بیٹے پر ایمان لانے کے بعد جو زندگی میں جسم میں گزارتا ہوں، میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، جس نے اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالہ کر دیا۔ اگر مسیح ہماری خاطر موا تو قانونی اور روحانی طور پر ہم اس کے ساتھ موئے اور ایک نئی زندگی کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھے، تو ہم اس نئی مخلوق ہونے کی حقیقت کے مطابق زندگی کیوں نہیں گزارتے جو کہ اصل میں ہم ہیں؟ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کے لیے اچھا منصوبہ رکھتا ہے، وہ آپ کی دیکھ بھال اور محافظت چاہتا ہے، آپ اس کے فرزند ہیں۔ آپ جانتے ہیں خود غرضی دراصل زمین کے بننے سے پہلے لوسیفر کے ذریعے شروع ہوئی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یسایہ 14 باب میں 12 سے 14 آیت تک ہم دیکھتے ہیں یہ دلچسپ آیات یہاں ہیں، یسایہ 14 کی 12 سے 14۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ یعنی اے کفر بکنے والے اور بابل کے شیطانی بادشاہ، تو کیوں گرایا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا، اب یہ سنیں، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف کے جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ میں اور پھر جواب آتا ہے، لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا یعنی مردوں کے علاقے میں ڈالا جائے گا۔ جانتے ہیں کہ لوسیفر کو بھی تخلیق ہی کیا گیا تھا، اس کا جسم موسیقی کے آلات سے بنا ہوا تھا اور وہ پرستش کرنے والے فرشتوں کا لیڈر تھا۔ میرے خیال میں اس کی ہر حرکت سے موسیقی کے مختلف سازوں کی آواز آتی تھی، اور اس نے اپنی مرضی سے خدا کی بغاوت کی۔ خدا اس میں دلچسپی رکھتا ہے، اور اس نے ہمیں ایسا نہیں بنایا کہ ہم کچھ غلط نہ کر سکیں، بلکہ اس نے ہمیں اس طرح بنایا کہ ہم نیکی یا بدی کر سکتے ہیں۔ یہ ہم پر منحصر ہے، وہ روبوٹس یا کٹ پتلی نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا انتخاب کریں، ہمیں اپنی آزاد مرضی سے اس کی مرضی کا انتخاب کرنا ہے۔ آئیں، خدا آپ کو اپنی مرضی بتاتا ہے، اور پھر اس نے کہا، تیرے سامنے زندگی اور موت کو رکھا ہے، اب تو چن لے۔ یشوا نے کہا، آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم خداوند کی پرستش کریں گے۔ اچھا، لوسیفر نے کہا میں، اور خدا نے کہا نہیں، تم نہیں۔ لوکا 10:18 میں بائبل کہتی ہے کہ یسوع نے شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرتا دیکھا ہے، اسے آسمان سے نکال دیا گیا، اور آپ پسند کریں یا نہ کریں وہ زمین پر ہی رہتا ہے، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان فضا میں موجود ہے۔ آپ میں سے کچھ کہیں گے، اوہ، ہم شیطان کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنی ہی سال میں چرچ جاتی رہی، لیکن میں نے کبھی بھی ابلیس کے بارے میں کلام نہیں سنا۔ میں یہ سمجھتی تھی شاید یہ ایک دوست کی طرح ہے جو ہالووین پر لمبی دم کے ساتھ لال پاجامہ پہنے ہاتھ میں 2 شاخہ پکڑے ہوئے ہے۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا میری زندگی کی تباہی کا بانی وہ ہے، اور یسوع کے نام میں مجھے اس پر قدرت اور اختیار دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ مجھے ہتھیار نہیں پھینکنا کہ وہ آسانی سے مجھے شکست دے سکے۔ اس لیے آج رات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ابلیس زندہ ہے اور اسی زمین پر موجود ہے، لیکن یہ زمین اور اس کی معموری اس کی نہیں بلکہ خدا کی ہے، لیکن عارضی طور پر وہ اس دنیا کے نظام پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور دنیا کا نظام اس طرح ہے کہ تم اس کے مستحق ہو، اسے اپنے لیے لے لو، اور اگر تم خود اپنے لیے نہیں کرو گے تو کوئی بھی دوسرا نہیں کرے گا۔ ہم بہت ترقی کر چکے ہیں، اور ہمیں اس سوچ سے لڑنا ہے اور کہنا ہے، نہیں، میرے لیے خدا کی یہ مرضی نہیں، یہ شیطان ہے جو ایسا چاہتا ہے، اور اگر میں اپنی زندگی اپنا خیال رکھنے میں گزار دوں گی تو جو خدا میرے لیے چاہتا ہے اسے کھو دوں گی۔
میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خدا آپ سے زیادہ بہتر آپ کی حفاظت کر سکتا ہے. خدا آپ کے لیے وہ دروازے کھول سکتا ہے جو آپ خود کبھی نہیں کھول سکتے، اور آپ کو مشکل سے دور رکھنے والے دروازے بند کر سکتا ہے. آپ جہاں بھی جائیں خدا آپ کی حمایت کر سکتا ہے. خود اپنے لیے دروازے کھولنے کی کوششیں بند کر دیں اور ہر جگہ خدا سے اپنی حمایت کو مانگیں. جب آپ نوکری کی درخواست دینے جائیں تو اپنی بڑائی سے ان کو متاثر کرنے کی کوشش نہ کریں. میرا مطلب ہے انٹرویو اچھا دیں، اپنی مہارت بتائیں، لیکن خدا سے کہیں اگر تو ہی یہ نوکری مجھے نہ دے تو میں خود سے حاصل نہیں کر سکتا. مجھے تیری حمایت چاہیے اور تیری ہی وجہ سے میں انہیں پسند آؤں گی. مجھے تیری حمایت چاہیے اور تیری ہی وجہ سے میں انہیں پسند آؤں گا. جب خدا ان کے دل میں ڈالے کہ آپ کو پسند کریں تو یہی خدا کی حمایت ہوتی ہے، حالانکہ وہ اس کی وجہ بھی نہیں جانتے. میں نے یہ سب دیکھا ہے کیونکہ میں نے زندگی کے بہت سے سال اچھے لوگوں کی تلاش میں گزارے. میں مزید ایسے کھیل نہیں کھیلنا چاہتی. ایوب 1:7 اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں. پہلا پطرس 5:8 تم ہوشیار اور بیدار ہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. اچھا اندازہ لگائیں کہ کیا آئندہ سے ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. میں نے کہا تصور کریں کہ وہ آئندہ ہم پر حملہ نہیں کرے گا. ابلیس تمہیں کسی اور کو اپنا شکار بنانا ہوگا، یہ میں نہیں ہوں گی، کیونکہ میں خدا کی طرف لوٹ گئی ہوں. وہ میری رہنمائی اور رہبری کرے گا اور جو کچھ مجھے کرنا چاہیے اس کے لیے فضل عطا کرے گا. میں خود غرضی اور اپنے آپ میں مگن رہ کر اپنی زندگی نہیں گزاروں گی، اپنی دیکھ بھال میں، اپنی فکر میں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ایک بال بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹے. میرے خدایا اس پھنسی کا کیا کروں جو میری تھوڑی پر ہے. دیکھیں شیطان مفاد پرست اور خود غرضی کے زہر کے ساتھ ہمارے ذہن پر حملہ کرتا ہے. اچھا میں کیسی ہوں؟ میرے بارے میں کیا؟ جانتے ہیں ہر نافرمانی کا تعلق خود غرضی سے ہے. جو باغ سے شروع ہوئی. حوا سیب کھانا چاہتی تھی، حالانکہ جانتی تھی کہ غلط ہے، لیکن وہ کھانا چاہتی تھی. سانپ نے بتایا کہ سیب اس کے لیے کتنا اچھا ہوگا، لیکن اس نے اس کے نتائج نہیں بتائے. جان لیں کہ نتائج ضرور نکلیں گے. جب آپ سانپ سے کھیلیں گے تو وہ ضرور کاٹے گا. ایک چھوٹی لڑکی پہاڑی راستے پر جا رہی تھی اور ایک چھوٹا سانپ بھی اس راستے سے گزر رہا تھا. سانپ نے کہا کیا تم مجھے اٹھا کر اپنے کوٹ میں رکھو گی؟ نہیں. اس نے کہا میں ایسا نہیں کروں گی، مہربانی سے برائے مہربانی، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، مجھے کوٹ میں رکھ لو اور مجھے گرم کر دو. بالآخر وہ اس کی باتوں میں آ گئی. میں نے کہا آخر کار اس نے مائل کر لیا. میں نے کہا آخر کار اس نے لڑکی کو مائل کر لیا. جانتے ہیں کہ ابلیس بہت صابر ہے، بہت دھوکے باز. آپ کے ذہن میں چیزیں تجویز کرتا ہے. تھوڑی دیر بعد اس نے اسے کاٹا. بچی نے کہا میں نے تمہیں اٹھایا تو پھر تم نے مجھے کیوں کاٹا؟ اس نے کہا جب تم نے مجھے اٹھایا تو تم جانتی تھی نا کہ میں کون ہوں. سنیں، آپ جو ایک تنہا خوبصورت لڑکی ہو، شادی شدہ شخص کو اپناؤ گی تو ڈنگ تو لگے گا. اچھا ویسے ہی کہہ رہی ہوں. جانتے ہیں کہ بائبل ان لوگوں کے قصوں سے بھری ہے جو خود غرض تھے اور جو اس کے فضل سے خود غرض نہیں تھے. تقریباً 8 کہانیاں خود غرض لوگوں کی ملی ہیں.
اور 7 یا 8 ان لوگوں کی ہیں جو خود غرض نہ تھے. اگر وقت ہوتا تو آپ کو ان سب کے بارے میں بتاتی، لیکن وقت نہیں. جانتے ہیں قائن نے حابل کو کیوں مارا؟ کیونکہ وہ خود غرض تھا. یوسف کے بھائیوں نے اسے غلامی کے لیے بیچ دیا، اسے کنویں میں ڈالا اور اپنے باپ سے جھوٹ بھی بولا کیونکہ وہ خود غرض تھے. وہ ایسا رشتہ چاہتے تھے جیسا یوسف کا اپنے باپ سے تھا. وہ بچہ تھا اور اس کے بھائی اس سے حسد کرتے تھے کیونکہ اس کے باپ کے دل میں اس کی خاص جگہ تھی. داؤد بادشاہ نے زناکاری کی کیونکہ وہ خود غرض تھا. میرا مطلب ہے خدا نے یہاں تک کہا میں تجھ کو اور چیزیں بھی دیتا. لیکن کیا تو نے کسی اور کی بیوی لینی تھی؟ اس نے زناکاری کی اور قتل بھی کیا، اور اس نے اس کی زندگی پر اثر کیا. وہ بادشاہ رہا، اسے معافی بھی مل گئی اور خدا کے ساتھ مضبوط رشتے میں رہا، لیکن پھر بھی اسے قیمت ادا کرنی پڑی. یونا خود غرض تھا اور مچھلی نے اسے نگل لیا. پوری کہانی بتانے کے لیے وقت نہیں. ایک جوان حاکم تھا جس نے اپنی دولت پر انحصار کیا اور ابدی زندگی کھو دی. اس امیر آدمی کا اپنے علاوہ کسی سے تعلق نہیں تھا. اس نے اپنی ملکیت کے ساتھ اپنی جان بھی کھو دی. یہ وہ مختلف کہانیاں ہیں جو بائبل میں ہیں. لیکن چلیں آپ کو کچھ اور بھی بتاتی ہوں، کچھ اور اچھی باتیں حاصل کریں. پہلا سلاطین 17 باب دیکھتے ہیں. خداوند تیرا شکر ہو ہم بدل سکتے ہیں. خداوند تیرا شکر ہو کہ ہم بدل سکتے ہیں. آج رات آپ یہاں موجود ہیں یا آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوں، میں نہیں جانتی، شاید آپ نجات یافتہ نہ ہوں. آپ سوچ رہے ہوں کہ میرے خدایا میں ساری زندگی اپنی خودی سے بھری رہی. لیکن معلوم ہے کیا، میرا مطلب ہے آج رات آپ بدل سکتے ہیں. آپ اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر کے نئی زندگی حاصل کر سکتے ہیں. آج رات آپ تبدیلی لا سکتے ہیں. آپ ماضی کے جھوٹ کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئے انداز سے نئی شخصیت حاصل کر سکتے ہیں. آج رات آپ کہہ سکتے ہیں میں اپنی زندگی اپنے ہی خیال رکھنے میں نہیں گزاروں گی. میں جہاں بھی جاؤں گی مقصد کے ساتھ اور خدا کی مدد کے ساتھ لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنوں گی. اور صرف کل ہی ایسا نہ کریں کیونکہ ابھی آپ کانفرنس کے اختتام تک پہنچ رہے ہیں. لیکن آپ یہ سب دن بدن دن بدن دن بدن سال بسال سال بسال کریں اور پھر کبھی آپ لوگوں میں بیٹھے یہ کہہ رہے ہوں گے میں واقعی نہیں جانتی کہ میری زندگی میں کیا ہوا، لیکن میں انتہائی مطمئن ہوں. جانتے ہیں یہ تھوڑا پاگل پن لگتا ہے، لیکن ایسے ہے جیسے سب مل گیا ہو. اور یہ سمجھ سے باہر ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کبھی کبھار بیٹھے بٹھائے میں سوچتی ہوں، اب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے لیے کیا پسند کرتی ہوں. اور بعض اوقات مجھے غصہ آتا ہے کیونکہ میں واقعی کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچ سکتی. اب میں جانتی ہوں شاید آپ سوچ رہے ہیں جانتے ہیں یسوع نے کہا اگر تم مجھے کھاؤ گے اور پیو گے تو تم کبھی بھی بھوکے اور پیاسے نہ ہوگے. اب سنیں کہ میں اچھی چیزیں پسند کرتی ہوں اور مجھے خوبصورت چیزیں پسند ہیں. کسی بھی خاتون کی طرح میں بھی بہت سی چیزیں پسند کرتی ہوں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ پھر بھی ان تمام چیزوں کا ہونا آپ کی جان کو مطمئن نہیں کرتا، کیونکہ خدا میں اچھا پھل لا کر اطمینان ملتا ہے، کیونکہ آپ اس کی مرضی کے مطابق جا رہے ہیں. میری بات سنیں، برائے مہربانی برائے مہربانی برائے مہربانی. میری اتنی عمر ہو گئی ہے لیکن جانتی ہوں کہ کیا بول رہی ہوں. آپ جہاں بھی ہیں میں بھی وہاں ہوں. اس دنیا میں رہنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا ذہن خود سے ہٹا کر دوسروں کے لیے برکت بننے میں مصروف ہو جائیں. میرا مطلب ہے یہ بہت پرمسرت ہے اور کسی طریقے سے کوئی شہیدوں کا رویہ نہیں اپنا سکتا. میں دوسروں کے لیے جیتی ہوں اور یہ سب خوشی سے کرنا ہے. بائبل کی اچھی کہانیوں میں سے ایک اچھی کہانی لوکا 10 باب 27ویں آیت سے 37ویں آیت تک ہے. 25ویں آیت. اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. اس نے اس سے کہا توریت میں کیا لکھا ہے، تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل،
اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسیوں سے اپنے برابر محبت رکھ۔ یسوع نے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو تو جیے گا، یعنی ابدی زندگی سے لطف اندوز ہوگا۔ مگر اس نے اپنے تئیں راست باز ٹھہرانے کی غرض سے یسوع سے پوچھا، پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ تو پھر در حقیقت وہ کون ہے جس کے لیے میں نے برکت کا باعث ہونا اور مدد کرنی ہے؟ جن کو میں پسند کرتی ہوں یا جن کو نہیں کرتی؟ جنہوں نے میری مدد کی جانتے ہیں کہ جب کبھی ہم لوگوں کی مدد کو تیار ہوتے ہیں تو انتخاب کرتے ہیں کہ کن کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ ہم اپنی چیزوں کے لیے خدا کے ساتھ اپنے رشتے قربان کر دیتے ہیں۔ دوبارہ کہتی ہوں، دوسروں کے لیے برکت کا باعث بننے کے لیے ہمیشہ روپیہ اور چیزیں استعمال کریں۔ میرا پڑوسی کون ہے؟ یسوع نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گھر گیا۔ انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی اور ادھموا چھوڑ کر چلے گئے، یعنی مرنے کی حد تک چھوڑ کر چلے گئے۔ اور اتفاقاً ایک کاہن، یہ قدرت سے بھری کہانی ہے کیونکہ یہ مذہبی لوگوں کے بارے میں بتاتی ہے، اور اتفاقاً ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا، یعنی اس نے وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے گزرنے کا ارادہ کیا تاکہ اسے اس شخص کو دیکھنا ہی نہ پڑے۔ شاید وہ چڑھ جا رہا تھا۔ اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا، وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی مذہبی گروہ سے ہی تعلق رکھتا تھا، یعنی لاوی کے گھرانے سے۔ اور میں حیران ہوں کہ خدا کو کتنے لوگوں سے کہنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر بالآخر ایسا شخص ملتا ہے جو بغیر خود غرضی کے کسی اور کی ضرورت پوری کرے۔ لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اس نے اسے دیکھا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا۔ جانتے ہیں کہ ترس سے بھرنے کا دراصل صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ خود کو بھول جائیں، کیونکہ یا تو ہم خود ترسی سے یا دوسروں کے لیے ترس سے بھر سکتے ہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم اس ترس کو اپنے ہی لیے اپنے اندر رکھیں، وہ چاہتا ہے ہم اسے باہر نکالیں اور دکھی انسانیت کے لیے استعمال کریں۔ میں نے بہت سے سال خود ترسی کرنے اور اپنے آپ پر افسوس کرنے میں گزار دی کیونکہ میرے خیال میں کوئی دوسرا میرے لیے یہ یا وہ نہیں کر رہا ہوتا تھا۔ اس سے بہتر ہے کہ دوسروں کے لیے ترس رکھیں اور اس کے پاس جا کر اس کے زخموں کو تیل اور میل لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی۔ میرا مطلب ہے یہ شخص اس کے لیے وقت نکال رہا تھا، وہ کوشش کر رہا تھا، اس نے اپنا ارادہ بدلا، وہ بھی کہیں جا رہا تھا، وہ اسے سرائے میں لے گیا، شاید وہ کاروبار کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی خبر گیری کرنا اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا، یعنی جتنا بھی خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کروں گا۔ جو کچھ ہم لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اپنی حد کو ختم بھی کر سکتے ہیں، صرف کہیں یسوع جو کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں بہت خوش ہوں کہ ڈیو نے بھی میرے ساتھ گزارا کرنے میں کوئی حد نہ رکھی، جبکہ مجھے بدلنے کے لیے وہ خدا کا انتظار کر رہا تھا۔ غور کریں، بھلائی پھیلانے کی کوئی حد نہ رکھی، فراغ دلی کی حدود پار کریں اور کہیں خداوند کچھ بھی، کسی بھی طرح کا کچھ بھی کام کرنا پڑے، میں یہاں اس لیے نہیں کہ خود کو ہی خوش کرتی رہوں، بلکہ یہ تیرا کام ہے۔ میں اس لیے ہوں کہ دوسروں کو خوش کروں۔ آج رات جو بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ خود کو خدا کے حوالے کریں گے اور خود کو خوش کرنا اور اپنا ہی خیال رکھنا چھوڑ دیں گے تو آپ کے بوجھ اٹھائے جائیں گے۔ یسوع کی دی گئی زندگی دوسروں کے لیے برکت کا باعث بننے کے لیے استعمال کریں۔ ایسا کرنے سے آپ بیج بو رہے ہیں، پھر خدا وہ بیج لیتا ہے اور وہ سب کچھ جس کی آپ کوشش کر رہے تھے اور جو سب آپ اپنی طاقت سے حاصل نہ کر سکے فصل کی صورت میں دیتا ہے۔ چلیں پھر، اب یہ تبدیلی کا وقت ہے۔
میں نے کہا تبدیلی کا یہی وقت ہے. جی تو آپ جانتے ہیں در حقیقت خدا واقعی آپ کی دیکھ بھال کرنا چاہتا ہے اور بہترین چیزیں آپ کو دینا چاہتا ہے. آپ کو صرف اور صرف اپنی زندگی اس کو دینا ہوگی. میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ خود خدا کے پاس جمع کروا دیں. ہمیں ہر وقت اپنے بارے میں سوچنا چھوڑنے اور خدا کو اجازت دینے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں دوسروں کے لیے برکت کا باعث بننے کے لیے استعمال کرے.